اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا. مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش میں پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی نہیں ہیں. دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کی ہوں. اب ایک بندہ کہتی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. ہاں آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. ابو داؤد میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے. اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھونی ہوئی بکری جو کہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا. آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے. تو جیسے ہی آپ نے لقمہ زبان پہ رکھا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا, میرے اندر زہر ہے. تو آپ نے وہ تھوک دیا. لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے, اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا. اس نے زہر دیا تھا. تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا, اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی. جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا, پہلے تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے, جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ, پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو یہ مینٹالٹی شروع سے. تو آپ مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ, تو کیوں شہید ہو گئے؟ زہر کا اثر ہو جاتا ہے. جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی, موت نہیں ٹل سکتی. اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ 4 سال تک نبی علیہ السلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی, حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھنے دینا تھا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی, اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو اسپیشل پروٹیکشن دی. لیکن آپ کی خواہش تھی, صحیح بخاری میں حدیث ہے, میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے کہ نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے, اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں, باقاعدہ ان کو ڈسپلے کروایا ہے, ایک ایک کا JPG دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا. تو وہ زہر کا اثر واپس آیا. بخاری کے الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہا ہے, اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے آنری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا. اللہ کے حکم سے یعنی اس کا زہر واپس آ گیا, ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے. لیکن نبی علیہ السلام 4 سال تک سروائیو کیا, اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے. تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا, یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ ناگہانی آفات کے لیے ہوتا ہے, اور ناگہانی آفات بھی ادر دین موت, موت نہیں ٹلے گی. موت اور بڑھاپا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کی آپ طب نبوی کے اوپر حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی ہوئی ہے. لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر, کوئی بڑھاپا نہیں کم. اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر اعضاء کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے, صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے, وہ بھی کس حد تک, وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں. اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو 40 سال ہے لیکن ان کے گردے 60 سال کے ہو چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے خوراک سے استعمال نہیں کی. ان کا معدہ ہو سکتا ہے 70 سال کا ہو چکا ہو, اس طرح کی باہر کی گندی غذائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا 40 سالوں میں, 70 سالوں کے اندر وہ 40 سال میں ہی ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر عضو کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. سر بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دینا پھر میں مانوں,
زہر تے لیبارٹری تہاڈی مرضی دی رپورٹاں دے گی، ٹھیک ہے؟ زہر شہر نو چھوڑو، بسم اللہ پڑھو اور ساکٹ پہ 2 انگلیاں دو اور ننگے پاؤں زمین پہ کھڑے ہوئے نا، تھلے ربڑ والی چپر پائی ہوئے، پھر میں دیکھنا۔ سر امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھایا جا سکتا۔ اس میں وہ حدیث لے کے ہیں خودکشی والی کہ جو شخص اپنے پیٹ میں خنجر مار کے خودکشی کرے گا یا آگ میں کود کے کرے گا یا زہر کھا کے کرے گا تو دوزخ میں اسے وہی عذاب دیا جائے گا۔ اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کوئی شخص زہر نہیں کھا سکتا یہ جانتے ہوئے کہ اس میں زہر ہے۔ ایک کہتے ہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا، بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے، ناگہانی آفت وہ ٹل سکتی ہے دعاؤں کی برکت سے، لیکن اگر آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یا بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کے تو جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ نہیں بچیں گے، یا ہم اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں، ناگہانی آفت ٹلے گی اور موت بھی نہیں ٹلے گی۔ سر یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، کچھ صحابہ نے کہا، ترمذی میں بھی، یا رسول اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں؟ آپ فرمایا کروایا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی سوائے موت اور بڑھاپے کے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ سر دیکھ لیں بڑھاپے کا علاج آج بھی نہیں، آپ سکین اپنی سیدھی کروا لیں لیکن میڈیکلی آپ کے گردوں کی وہ 60 سال کی زندگی کو کوئی ڈاکٹر 30 میں نہیں لا سکتا، جن کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں عمر 40 سال ہوتی ہے لیکن ان کے گردے 60 سال جتنے ہو چکے ہوتے ہیں، غلط خوراکوں کی وجہ سے۔ جاپانیز میں، جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ میں نے پاکستان میں 55 نکالنے میں مشکل ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنی میڈیکل لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے دانت آپ کے 100 سال تک کے لیے ڈیزائن کیے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کا ایک دانت بھی نہیں گرتا، کئی لوگوں کے 50 سال کی عمر میں گر جاتے ہیں، میڈیکل لائف وہ اپنی انجوائے کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں۔